السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ہفت اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ ہفت اقسام، یہ ہفت فارسی زبان میں 7 کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ 7 اقسام ہے جن سے کوئی بھی کلام عربی خالی نہیں ہے۔ تو یہ 7 اقسام اجمالاً یہ ہے: صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص اور لفیف۔ تو یہ 7 اقسام کیسے بنے اور ان کی کتنے کتنے اقسام ہیں، ان کی مثال کیا ہے، تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حروف کے اعتبار سے کلمہ کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ہے صحیح، دوسرا ہے محموز، تیسرا ہے مضاعف اور چوتھا ہے معطل۔ یعنی فا عین لام کلمے کے مقابلے میں جتنی بھی حروف ہو تو یہ ان 4 حالات سے خالی نہیں ہوگے۔ یا تو وہ صحیح ہوگے، یا محموز ہوگے، یا مضاعف ہوگے، یا معطل ہوں گے۔ محموز اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، اور مضاعف اس کو کہتے ہیں جس میں فا عین لام کلمے کے مقابلے میں 2 حروف ایک جن سے آئے ہو، اور معطل اس کو کہتے ہیں جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حروف علت آیا ہو، اور صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ تو حمزہ ہو، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہو، اور نہ حرف علت ہو۔ جیسے ضربہ، یہ صحیح ہے اس لیے کہ ضربہ بروزن فعلہ ہے، اور اس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں نہ تو حمزہ ہے، نہ حرف علت ہے، اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں، اور نہ اس میں حرف علت ہے۔ تو یہ صحیح ایک ہو۔ دوسرا ہے محموز۔ محموز اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں، یعنی فا عین لام کلمے کے مقابلے میں 2 حروف، جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، اور پھر اس کی محموز کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے محموز الفا، دوسرا ہے محموز العین، تیسرا ہے محموز اللام۔ یعنی اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو ہم کہیں گے محموز الفا، جس کا مثال ہے امارا، امارا بروزن فعلہ۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے، اور اگر حمزہ عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو ہم کہیں گے محموز العین، جیسے سألہ، سألہ بروزن فعلہ۔ تو یہ عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہے تو اس کو محموز العین کہیں گے۔ محموز اللام کی مثال ہے قرأ بروزن فعلہ۔ یہاں لام کلمے کے مقابلے میں حرف حمزہ آیا ہے تو اس کو محموز اللام کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے مضاعف۔ مضاعف وہ کلمہ ہے جس کی حروف اصلی کے مقابلے میں 2 حروف ایک جنس سے آئے۔ حروف اصلی کے مقابلے میں 2 حروف ایک جنس کے آئے، جیسے سبب، وزن ہے فاعل، سبب فاعل۔ تو یہ ہم نے دیکھا کہ عین اور لام کلمے کے مقابلے میں 2 حروف ایک جنس سے ہے، یعنی با آیا ہے۔ پھر اس مضاعف کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے مضاعف ثلاثی، دوسرا ہے مضاعف رباعی۔ اس کی آسان مثال یہ ہے، آسان تعریف یہ ہے کہ اگر ثلاثی کلمہ میں 2 حروف ایک جنس سے آئے تو اس کو مضاعف ثلاثی کہیں گے، اور اگر رباعی کلمہ میں 2 حروف ایک جنس کے آئے تو اس کو مضاعف رباعی کہیں گے۔ تو مضاعف ثلاثی کی مثال جیسے مدد، اور مضاعف رباعی کی مثال جیسے زلزلہ، حصحص۔ اور عام کتابوں میں اس کی تعریف یہ لکھے ہے، مضاعف ثلاثی اس کو کہتے ہیں جس کے فا
عین یا لام کلمے کے مقابلے میں دو حروف ایک جنسی ہوں. فا عین یا عین اور لام دو حروف ایک جنسی ہوں. فا اور عین کے مقابلے میں ہوں جیسے ددن بروزن فاعل. اور اگر عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہوں جیسے مد اصل میں مددہ، یمد اصل میں یمدد، سبب فعل، اس طرح بہت سی مثالیں ہیں. اس کے بعد ہے مضاعف رباعی. مضاعف رباعی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فا اور لام اول عین اور لام ثانی کے مقابلے میں دو حروف ایک جنس کے ہوں جیسے بلبل بلبل بروزن فعل. تو یہاں با فا کلمے کے مقابلے میں ہے اور لام اول کے مقابلے میں ہے، اور اس طرح عین اور لام کلمے کے مقابلے میں لام آیا ہے. عین اور لام کلمے کے مقابلے. یا دوسرا مثال زلزلہ ہے، فا لام اول عین لام ثانی کے مقابلے میں ایک زلزلہ بروزن فعلل. حص بروزن فعلل. اس طرح بہت سی مثالیں ہیں. تو اس کی دو اقسام ہیں، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی. اس کے بعد ہے معطل. معطل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. پھر یہ معطل کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے معطل بیک حرف اور دوسرا ہے معطل بدو حرف. معطل بیک حرف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فا یا عین یا لام کلمے کے مقابلے میں ایک ایک حرف علت آیا ہو. پھر اگر یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو ہم کہیں گے معطل الفا. اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو ہم کہیں گے معطل العین. اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو ہم کہیں گے معطل اللام. پھر یہ معطل الفا کو کہتے ہیں مثال، یعنی جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو ہم کہیں گے مثال. مثال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مثال واوی، دوسرا ہے مثال یائی. مثال واوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں واو آیا ہو جیسے وعد بروزن فعل. وعد بروزن فعل یہاں واو فا کلمے کے مقابلے میں ہے. یا لگا ورد جیسے فاعل. اور دوسرا قسم ہے مثالی یائی. مثالی یائی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی فا کلمے کے مقابلے میں یا آیا ہو جیسے یسر اور وزن فعل، یسر بر وزن فعل، یبس بر وزن فاعل. تو یہ مختلف مثالیں ہیں. تو یہ مثال ہوا جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. اس کے بعد ہے اجوف، یعنی اگر عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو ہم کہیں گے اجوف. اجوف اس کو کہتے ہیں جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. اس کو معطل العین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں. اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اجوف واوی، دوسرا ہے اجوف یائی. اجوف واوی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فا کلمے کی عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت آیا ہو جیسے حرف علت واو آیا ہو جیسے قوالا بر وزن فعل، یا لگا عود بر وزن فعل. اور اجوف یائی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا آیا ہو جیسے بیع بر وزن فاعل اور صیدہ بر وزن فاعلہ. تو یہ اجوف ہے. اس کے بعد ہے ناقص. اور ناقص اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آیا ہو. لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آیا ہو تو اس کو معطل اللام بھی کہتے ہیں اور ناقص بھی کہتے ہیں. پھر اس کی بھی دو اقسام ہیں، ناقص واوی، ناقص یائی. ناقص واوی وہ ناقص ہے جس میں میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں واو ہو، یعنی فاعل لام کلمے کے مقابلے میں صرف واو آیا ہو جیسے نحو بر وزن فاعل، یا جیسے دعوا بر وزن فاعل. تو یہ لام کلمے کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ واو آیا ہے. ناقص یائی اس کو کہتے ہیں
کہ جس کے لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت یا آیا ہو، جیسے رمیون بروزن فاعل، خشیہ بروزن فاعلہ. تو یہ تین اقسام جو ہے یہ معطل بیک حرف کے ہیں. اگر فاعل لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف علت آیا ہو تو اس کو ہم کہیں گے لفیف. فاعل لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف علت آیا ہو تو اس کو ہم کہیں گے لفیف. پھر لفیف کے دو قسمیں ہیں، ایک ہے لفیف مفروق اور دوسرا ہے لفیف مقرون. لفیف مفروق اور لفیف مقرون. لفیف مقرون اس کو کہتے ہیں جڑا ہوا. تو لفیف مقرون اس کو کہتے ہیں کہ جس کے فا اور عین یا لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. فا اور عین کلمے کے مقابلے میں ہو یا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو ہم کہیں گے لفیف مقرون. جیسے یوم بروزن فاعل یوم. تو یہاں ہم نے دیکھا یا فا کلمے کے مقابلے میں ہے اور واو عین کلمے کے مقابلے میں ہے. اس طرح قویہ بروزن فاعلہ، تو یا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں دو حرف علت آئے ہیں. اور لفیف مفروق اس کو کہتے ہیں جس کے فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. فا اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو. جیسے وحی. تو یہاں ہم نے دیکھا فا اور لام کلمے کے مقابلے میں فا کلمے کے مقابلے میں واو آیا ہے اور لام کلمے کے مقابلے میں یا آیا ہے. تو یہ ٹوٹل 14 اقسام ہوئے تقریباً. 4 تو اس میں اصول ہے. اصول یہ ہے صحیح، محموز، معتل اور مضاعف. صحیح، محموز، معتل اور مضاعف. اور فروع کے اعتبار سے یہ 14 اقسام ہوئے. فروع کے اعتبار سے یہ 14 اقسام ہوئے. جیسے ایک تو صحیح ہوا اور 3 محموز، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام. 2 مضاعف، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی. 2 مثال واوی، مثال یائی. اجوف کے 2 اقسام، اجوف واوی، اجوف یائی. ناقص کے 2 اقسام، ناقص واوی، ناقص یائی. لفیف کے 2 اقسام، لفیف مفروق اور لفیف مقرون. تو یہ کل 14 اقسام ہوئی فروع کے اعتبار سے. اور اصول کے اعتبار سے یہ 4 اقسام ہوئے. یعنی اصول کے اعتبار سے 4 اقسام، صحیح، محموز، معتل، مضاعف. اور فروع کے اعتبار سے یعنی جس کے ہم اور شاخیں نکالے، اقسام نکالے، تو اس اعتبار سے 14 ہوئے. تو صرفین حضرات ان 14 میں سے 7 کو لیتے ہیں اور اس کو 7 اقسام کہتے ہیں. تو 7 اقسام وہ کہتے ہیں صحیح، محموز، یعنی محموز کی 3 اقسام میں سے صرف ایک لیا محموز. اور پھر مضاعف، مضاعف کی اقسام بھی اس میں شامل نہیں. مثال، اجوف اور ناقص اور لفیف. تو یہ 7 اقسام اس کو کہتے ہیں صرفین حضرات 7 اقسام. تو آپ انشاءاللہ اس پر پریکٹس کریں. جو بھی مسئلہ ہو آپ کو یا جو سمجھ نہ آئے وہ مجھے یہ نمبر میں دے رہا ہوں آپ کو، تو آپ اس پر اپنا اشکال یا اپنا سوال بھیج دیں. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب سے اپنی دین کا کام اخلاص کے ساتھ لے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ.